بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہسبینڈ وائف بانڈنگ فار کڈز ڈیولپمنٹ، یہ ویڈیوز کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی اور آج اس سلسلے میں لاسٹ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 7 ہیبٹس فار ہیپی اینڈ سکسیزفل میرڈ لائف کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون سی 7 عادات ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی میرڈ لائف کو کامیاب اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیبٹ جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ یہ ہے ہیو این ایکسکلوسیو ٹائم فار ایچ ادر ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک، یعنی آپ نے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ صرف آپ دونوں کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، اور وہ ٹائم آپ نے کسی ایسی جگہ پہ گزارنا ہے جہاں خاموشی ہو اور آپ نیچر کے قریب ہوں، جہاں شور نہ ہو، جہاں رش نہ ہو، تاکہ آپ وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سن سکیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کو فیل کر سکیں۔ اور اس کے لیے آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی پارک میں جا سکتے ہیں، کسی دریا کے کنارے آپ جا سکتے ہیں، کسی آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور وہاں بیٹھ کے جو آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اس میں یہ چیز شامل کرنی ہے کہ آپ آپس میں کم از کم 3 جو کوالٹیز ہیں ایک دوسرے کی وہ ڈسکس کریں۔ وائف اپنے ہسبینڈ کو یہ بتائے کہ اس لاسٹ ویک میں آپ کی یہ 3 باتیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں، اور ہسبینڈ اپنی وائف سے یہ ڈسکس کرے کہ اس لاسٹ ویک میں آپ کی ان 3 باتوں نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے، اور جو باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، جن سے آپ کو انسپائریشن ملی ہے، ان کو آپ زیادہ انہینس کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آپ اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان 3 باتوں کی وجہ سے میں آپ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس میں نے فیل کی ہے، اور اس طرح وائف بھی بتائے کہ آپ کی یہ 3 باتوں نے اس لاسٹ ویک میں مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، اور جو باتیں آپ کی ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہی ہیں آپ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی سے ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ ایک فوکس ٹائم نکالنا ہے جو صرف آپ دونوں کا ہو، اس میں نہ آپ کے بچے ہونے چاہیے اس ٹائم میں، اور نہ آپ کے والدین ہونے چاہیے، وہ صرف ٹائم آپ دونوں کے لیے ہونا چاہیے، پہلی ہیبٹ۔ دوسرے نمبر پہ جو ہیبٹ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے میک 1 کمپلیمنٹ اباؤٹ یور اسپاؤز ایوری ڈے، یعنی کم از کم ایک تعریفی جملہ آپ نے اپنے اسپاؤز کے لیے، آپ نے اپنے پارٹنر کے لیے ضرور کہنا ہے۔ تعریفی جملہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سوٹ آپ پہ بہت سوٹ کر رہا ہے، یہ کلر آپ پہ بہت اچھا لگ رہا ہے، جب آپ مسکراتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، یعنی جب آپ مسکراتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی ایک تعریفی جملہ جو ہے وہ آپ نے ایک دوسرے کو ڈیلی بیسس کے اوپر وہ ضرور کہنا ہے۔ تھرڈ ہیبٹ جو آپ نے کرنی ہے، شو اپریسیشن ٹو یور اسپاؤس ایٹ لیسٹ ونس ایوری ڈے، یعنی اپریشیٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو۔ اگر آپ کی وائف نے اچھی کوکنگ کی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اگر انہوں نے کوئی بچوں کو بہت اچھی نصیحت کی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ ایون اگر کوئی کام اچھا نہیں ہوا، انہوں نے ایفرٹ کی ہے، تو آپ نے ایک دوسرے کی ایفرٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے۔ رزلٹ سے قطع نظر، اچیومنٹ سے قطع نظر، آپ نے ایک دوسرے کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ یہ آپ نے تھرڈ ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے۔ اینڈ دا فورتھ ون، ہگ ایچ ادر ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے، معانقہ آپ نے کرنا ہے، ہگ کرنا ہے ایک دوسرے کو، اور ہگ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ ریچارج ہوں گے، آپ کو انرجی ملے گی، آپ کی جو ٹینشن ہے، جو آپ کا سٹریس ہے، جو یا کسی وجہ سے آپ کے اندر دوری پیدا ہوئی ہے، وہ ریڈیوس ہو جائے گی، سٹریس آپ کا کم ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، چوتھے نمبر پہ کیا ہے، ہگ ایچ ادر ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے۔ اور 5th نمبر پہ جو آپ نے ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے وہ یہ ہے ہیو اے فیملی ایکٹیویٹی ٹو اسٹرینتھن دا بانڈ، ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ نے پلان کرنی ہے جو ساری فیملی مل کے کرے گی، اس میں آپ بھی بیٹھیں گے، آپ کے بچے بھی بیٹھیں گے، آپ کے والدین بھی بیٹھیں گے، تو وہ ایکٹیویٹی ایک کمبائن ایکٹیویٹی ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ڈنر ہے وہ سارے مل کر کریں گے، اگر ایک فرد بھی مس ہوگا تو ہم ڈنر نہیں کریں گے۔ یہ کمبائن فیملی ایکٹیویٹی ہے، اور اس ڈنر کے بعد تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے گی، یا آپ ایوننگ کے اندر یا سونے سے پہلے یہ ایکٹیویٹی پلان کر سکتے ہیں کہ ہم سونے سے پہلے ریڈنگ کریں گے،
کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی دن جو ہسبینڈ ہے وہ ریڈنگ کر لے، کسی دن وائف ریڈنگ کر لے، کسی دن کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دے، کسی دن اپنے امی ابو کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ ریڈنگ کرے. اچھا وہ ریڈنگ جو آپ نے کی ہے، جو آپ نے سنی ہے، اس کے بارے میں بعد میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ ہم نے اس ریڈنگ سے کیا سیکھا ہے، اس ریڈنگ کی وجہ سے ہماری لائف کے اندر کیا چینج آئی ہے. 5 نمبر پہ آپ نے یہ کرنی ہے. اور 6 نمبر پہ جو آپ نے ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے میوچل کیئرنگ. یعنی آپ اتنی ایک دوسرے کے بارے میں کیئر کریں کہ آپ کی فیملی والے سارے بندے یہ کہیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی بہت کیئر کرتے ہیں. یعنی ایون یہاں تک ہو کہ اگر آپ کے بچے سے کوئی پوچھے کہ بیٹا آپ کی جو مدر ہیں وہ آپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں یا آپ کے بابا سے، تو بچے یہ کہیں نہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے یعنی میرے بابا سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب کوئی فیملی میں سے کوئی آپ کے بچے سے پوچھے کہ جو آپ کے بابا ہیں، جو آپ کے والد ہیں، وہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا آپ کی مدر سے، تو یہ کہے کہ وہ میرے بابا میری ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اتنی کیئر آپ آپس میں کر رہے ہوں. اور کیئرنگ کے اندر کیا چیز ہے کہ آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کریں وہ بڑا پولائٹلی اور رسپیکٹفلی کریں. جب آپ ایک دوسرے میں بات کریں، بیوی ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ کے ساتھ بات کریں یا آپ اس کے ساتھ مینرز کے ساتھ پیش نہ آئیں. تو میوچل کیئرنگ کے اندر آپ نے 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بڑا پولائٹلی اور رسپیکٹفلی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے اور بڑے ایکسلنٹ مینرز کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے. جس طرح آپ کسی ایک بڑے آدمی کے ساتھ یا ایک بڑی پرسنالٹی کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے. تو جتنا آپ رسپیکٹفلی ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کریں گے اتنے زیادہ با ادب آپ کے بچے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو ایک دوسرے کا ادب کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ با ادب ہوں گے. ان کو آپ با ادب پڑھانے سے یا با ادب سکھانے سے با ادب نہیں کر سکیں گے، ان کو شو کروانے سے، آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرنے سے وہ با ادب ہوں گے. تو 6 نمبر پہ جو کیا ہے میوچل کیئرنگ. میوچل کیئرنگ کے اندر یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. اور سب سے لاسٹ ون ہے 7th ون ہیبٹ جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ فارگیونیس. غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مسٹیک ہر ایک بندے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپس میں کبھی کسی سے مسٹیک ہو جائے تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے اور اس کو بار بار اس مسٹیک کے اوپر پنچ بھی نہیں کرنا، اس کو ریئلائز بھی نہیں کرانا، جسٹ ایسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے ہوئی نہیں. تو اگر یہ 7 ہیبٹس آپ اپنی وہ میرڈ لائف کے اندر اڈاپٹ کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بڑی کامیاب، پرسکون اور خوشگوار گزرے گی. اور جتنی زیادہ آپ کی یہ میرڈ لائف خوشگوار، پرسکون اور سکسیسفل ہوگی، یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گی آپ کی بچے کی ایفیشنسی کو، اس کی افیکٹونیس کو اور اس کی اچیومنٹس کو. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ان 7 ہیبٹس کو اڈاپٹ کریں گے فار دا سیک آف یور پرسنل میرڈ لائف اینڈ فار دا سیک آف achievements of your kids. Thank you very much. جزاکم اللہ خیر.